عراق کی مشہور اور تاریخی سرزمین بابل، جہاں اونچی اونچی عمارتیں تھیں، بھیڑ سے بھرے بازار تھے اور ہر گلی میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے، انہیں شکل دیتے، پھر انہی کے سامنے جھک جاتے۔ لیکن اسی اندھیرے دور میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آنے والی دنیا کے لیے توحید کی سب سے بڑی نشانی بننے والا تھا۔ ان کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بت بناتے تھے، وہ انہیں بیچتے بھی تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ہدایت کی روشنی سے بھر دیا تھا۔ جب پوری قوم پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی تھی، تب ابراہیم علیہ السلام صرف ایک اللہ کو مانتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا، کیا یہ بت تمہاری آواز سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا، ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ لیکن جواب میں محبت نہیں ملی۔ ان کے والد غصے میں بولے، اگر تم نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا بند نہ کیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ انہوں نے بد دعا نہیں دی، بس کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر ایک دن بابل میں تیوہار کا دن آیا۔ پوری قوم شہر سے باہر چلی گئی، بت خانہ خالی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بتوں کے سامنے رکھا کھانا دیکھا اور کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیکن پتھر خاموش تھے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور سارے چھوٹے بت توڑ ڈالے۔ صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر چیخ اٹھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، شاید اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ ایک پل کے لیے سب خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں خود ماننا پڑا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم انہیں اپنا معبود کیوں بناتے ہو؟ لیکن جب انسان کا دل حق سے دور ہو جائے تو وہ سب سے بڑا سچ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا، ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت ان کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور تبھی اللہ کا حکم آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ دنیا حیران رہ گئی، آگ جلانا بھول گئی، رسیاں جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی بہت کم لوگ ایمان لائے۔ پھر بابل کا ظالم بادشاہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ وہ غمنڈ سے پوچھتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے پشچم سے نکال کر دکھاؤ۔ پورا دربار خاموش ہو گیا، نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہجرتیں کی، مصر گئے، پھر فلسطین پہنچے۔ کئی سال گزر گئے، لیکن اب تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ نے انہیں 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کو بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ حکم آیا، اپنی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی سونی وادی میں چھوڑاؤ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ کوئی انسان۔ ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ بس اتنا سننا تھا کہ انہوں نے کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا۔ کچھ دنوں بعد پانی ختم ہو گیا، ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ ایک ماں اپنے بچے کو تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑیوں کے بیچ دوڑنے لگیں، 1 بار، 2 بار، 7 بار، اور پھر اللہ نے زمین سے پانی نکال دیا۔
जमजम का मुबारक चश्मा फूट पड़ा। जहाँ रेगिस्तान था वहाँ जिंदगी बस गई। वक्त गुजरता रहा। इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। फिर एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचो, कैसा बाप होगा, कैसा बेटा होगा और कैसा ईमान होगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो अल्लाह ने इस्माइल की जगह जन्नत का दुम्बा भेज दिया। अल्लाह ने साबित कर दिया कि उसे खून नहीं, अपने बंदे की वफादारी चाहिए थी। इसके बाद इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा शरीफ की तामीर की। पत्थर उठाते जाते और दुआ करते जाते, ऐ हमारे रब, हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा। फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। उन्होंने पुकारा और अल्लाह ने उस पुकार को क़यामत तक आने वाले लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। आज भी करोड़ों मुसलमान काबा की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा है। 175 साल की उम्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका नाम, उनकी कुर्बानी, उनकी तौहीद और उनका सब्र क़यामत तक जिंदा रहेगा। अगर आपको नबियों की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।